بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 25-26۔ قرآن کریم کی اسلوب کے مطابق مذکورہ آیتوں میں قصہ مختصر بیان کر دیا گیا اور ضمناً اصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ عورتیں جب اپنے مقررہ وقت سے پہلے گھر پہنچی تو والد محترم سیدنا شعیب علیہ السلام نے وجہ دریافت کی کہ آپ لوگ اتنے جلدی کیسے آ گئی ہو؟ تو بچیوں نے پورا واقعہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اس شخص کو بلایا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس شخص نے شعیب علیہ السلام کے بچیوں پر احسان کیا تھا، بہترین اخلاق اقدار کا مظاہرہ کیا تھا، اور بچیوں نے جو احوال بیان کی تو اسی اساس پر ایک بچے حیا کے ساتھ علی استحیاء چلتے ہوئے تمشی علی استحیاء موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور تمشی علی استحیاء میں اشارہ ہے اس طرف کہ پردے کا حکم باقاعدہ باضابطہ طور پر نازل نہ ہونے کے باوجود نیک فطرت عورتیں مردوں سے بے حجابانہ گفتگو نہیں کرتی، البتہ حسب ضرورت جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حیا، غیرت اور جرأت سے بات کی۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنے چہرہ کو آستین سے چھپایا، اور بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس بچے کے ساتھ جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کو کہا کہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ، میرے پیچھے آ جانا، اور زبان سے مجھے راستہ بتاتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ اس لڑکے پر میرا نظر نہ پڑے، اور شاید اس بہترین اخلاق اقدار کے اساس پر اس لڑکے نے اپنے والد شعیب علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق امین کا ذکر فرمایا۔ اور قرآن کریم کے مطابق ظاہر ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بچیوں کے والد شعیب علیہ السلام ہے، اور قرآنی اسلوب بھی یہی ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ہی گھر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو فرمایا، وہ بچے نے بئی الفاظ دعوت دی کہ ان ابی یدعوک، میرا باپ تجھے دعوت دے رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی اجنبی مرد کو بلانا ایک نیک فطرت عورت کے لیے، بلکہ عام عورت کے بھی حیا، غیرت اور حمیت کے منافی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو عورت نے دعوت نہیں دی بلکہ شعیب علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ سیدنا جب مجلس
شروع ہوئی تو شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، قوی الامین، ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ گھر کے کام کاج کے لیے ملازم کی ضرورت ہے، لہٰذا اس شخص کو موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھے، اور ملازم کی دو صفات ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، کام کی قوت و طاقت اور صلاحیت رکھتا ہو، کام جانتا ہو۔ نمبر دو، امانت دار ہو، خیانت نہ کرے۔ اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عملاً یہ ثابت کر دیا تھا کہ مائے مدین کے موقع پر جو بڑا پتھر تھا اس کو اٹھایا، اور پھر موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے بچیوں کی جو بکریاں تھی اس کو پانی پلایا، پانی سے مدد کی، اور قوت و طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ راستے میں آتے ہوئے لڑکے کو پیچھے کر دینا، یہ امانت دیانت کا عملی مظاہرہ تھا سیدنا شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی زبان پر۔ اللہ تعالیٰ نے دو بڑی حکمت کی باتیں جاری کی، سبق ہے، عبرت ہے، موعظت ہے ہم سب کے لیے، کہ جس کو جو بھی کام حوالہ کرنا ہے اس میں اس کام کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر صلاحیت استعداد کے ایک بندہ ڈرائیور نہیں ہے تو ان کو گاڑی دینا حماقت ہے، اور امانت دار دیانتدار ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی اس ہدایت پر عمل کریں کہ باصلاحیت لوگوں کو، امانت دار لوگوں کو سرکاری غیر سرکاری نوکریاں دے، تو یقیناً ہمارا یہ پورا نظام درست ہوگا۔ اور ورنہ جب نوکریاں، منصب، سفارش رشوت کی بنیاد پر ہو تو پھر تو نااہل، نالائق، ناجائز لوگ مسلط ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نقصانات جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب ان کے زلفوں کے امیر ہوئے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، نہ دل کے آرزو بدلی، میں کیسے انقلاب اعتبار آسماں کر لوں۔ فجاءت ہو، پس آئے اس کے پاس، احداہما، ایک لڑکی ان دونوں میں سے، تمشی، چلتی ہوئی، علی استحیاء، حیا سے، شرم سے، قالت، بولی، ان ابی، بے شک میرا والد، یدعوکا، بلاتا ہے تجھے، لیجزیکا، تاکہ تجھے بدلہ دے، اجر ما سقیت لنا، اس کا جو تو نے پلایا تھا ہمیں، ہماری بکریوں کو۔ فلما جاءہ، پس جب وہ آیا اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا اس سے سب حال، پورا قصہ، فرمایا قال لا تخف، خوف نہ کرو، نجوتا، تو نے نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ وہ دعا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے، رب نجنی من القوم الظالمین، رب نجنی من القوم الظالمین۔ قالت احداہما، بولے ان میں سے ایک لڑکی نے، یا ابت، اے ہمارے ابا جان، استاجر ہو، اس کو ملازم رکھ، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر شخص تم جیسے تم ملازم رکھو وہ طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔